اچھا، دوسری جو بات ہے جو ابھی آپ نے کہی کہ جس کے ظاہری چاروں شرطیں پوری ہے لیکن باطن میں کوئی ترقی نہیں ہو رہی، سال ہر سال سے لوگ مرید ہیں، باطن کا کچھ بھی نہیں ہے، با بھی نہیں ہے، تو دیکھا یہ جائے گا کہ کہیں نہ کہیں معاملے میں رکاوٹ ہوگی، روحانی طور پہ اس کے معاملے میں رکاوٹ ہوگی، مرید کے یا پیر کے پیر عام طور پہ، یعنی اگر ایک بڑی تعداد ہے کہ جو کہ ظاہر پر تھے اور ظاہر پر ہی ہیں، باطن کا کچھ بھی معاملہ نہیں کھلا، اگر تو لوگوں کے معاملات کھل رہے ہیں اور صرف ایک دو کے نہیں، اکا دکا کے نہیں کھلتے، تو پھر اس کا قصور ہے۔ صحیح مثال کے طور پہ کلاس میں اگر 2-4 بچے فیل ہو جائیں صحیح تو پھر تو بچوں کا قصور ہی ہوگا نا زیادہ تر، جی اس میں بھی خیر استاد کی بھی کھچائی ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ بھائی کیوں فیل ہوگا یہ، لیکن اگر پوری کی پوری کلاس ہی فیل ہے اور کسی کو پیپر ہی حل کرنا نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ کہ استاد نے سکھایا نہیں، تو یا استاد غیر حاضر ہے یا استاد کی توجہ نہیں ہے یا کوئی معاملہ ہے، تو اب اس پہ آپ قیاس کر لیں کہ شریعت کے بہت سارے معاملات تو ایسوں کے بھی پورے ہوتے ہیں جن کو اجازت نہیں ہے، جو صاحب اجازت نہیں ہے، اور اگر ان کو یعنی صاحب اجازت وہ ہیں بھی تو کسی ایسے سے کہ جس کو خود اجازت نہیں ہے، یا ایسے سے جس کا اپنا معاملہ بند ہے، اس کا ہی باطن مغلق ہے، ابھی بند ہے، کھلا ہوا نہیں ہے۔ اب یہ تو اوپر سے فیض کا ایک سلسلہ ہے نا، تو جو سلسلے کو میں فیض سیراب کرتا چلا آ رہا ہے تو ناممکن ہے کہ پھر یہ محروم رہے۔ اسی سے تو پتہ چلتا ہے کہ اہل باطن کون ہے، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اہل باطن کون ہے، اسی سے پتہ چلتا اسی سے تو پتہ چلتا ہے، ورنہ تو جو صرف علماء ہیں، صرف عالم کی بات کر رہا ہوں، درس نظامی یا اس کے کچھ اوپر کی کتابیں پڑھ لی، تخصص کر لیا، مفتی بن گئے، اس میں 4 شرائط پائی جائیں گی، 3 تو پائی جائیں گی، ٹھیک ہے، اگر اس کو اجازت نہ بھی ہو تو 3 پائی گئیں، اکثر تو پائی گئی، اب تو خود کرا لے وہ، صحیح نیل اکثر حکم الکل، جی جی بالکل، ایسا کر لے، اکثر تو اس کو مل گئی ہے نا، لیکن ظاہر تو اس کا جڑ گیا لیکن باطن اس کا منقطع ہے، اور یہ معاملہ ہے باطن پر، یعنی جس بات کی بیعت ہو رہی ہے، جس علم کو حاصل کرنے کی بیعت ہو رہی ہے، وہ علم اس کے پاس ہے ہی نہیں، صحیح تو 6 معنی دارد کیا معنی ہوا اس کا، کچھ بھی نہیں، تو ٹھیک ہے، اس میں بھی بالکل خرابی نہیں ہے، کم سے کم ظاہر تو لے لے گا نا، بھائی جو اپنے پیر کے پاس ہے وہ تو مل جائے گا نا اس کو، ظاہر ہے تو ظاہر مل جائے گا اس کو، باطن ہوتا تو باطن بھی ملتا، ٹھیک ہے نا، کہ برتن میں جو ہوتا ہے وہی تو اس سے ٹپکتا ہے، یہ معاملہ ہے۔ تو اب اگر کچھ ٹپک رہا ہے، کچھ فیضان حاصل ہو رہا ہے تو اس کو خود بھی محسوس ہوگا اور اس کو دیکھنے والوں کو بھی محسوس ہوگا کہ ہاں یار بالکل ایسا نہیں ہے کچھ نہ کچھ معاملہ ہے۔ یہ بعض اوقات اس کو نیک ارواحوں سے اس کا رابطہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات اس کو زیارتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت ہو سکتی ہے، بزرگان دین کی زیارت ہو جاتی ہے، یعنی اس کے معاملات بالکل چینج ہو جائیں گے، تو وہ باطن کی دنیا میں جب قدم رکھے گا تو یہ الگ ہی دنیا ہے، یہ پھر اس کو کہنے کی حاجت نہیں ہے، اس کو خود نظر آئے گا کہ ہاں بھائی میرا معاملہ ہے، تو جس پر کھل جائے وہ خوش نصیب ہے، جس پر نہیں ہے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بھی نصیب کھولے، اپنے دعا کرے، رو رو کے دعا کرے، یا اللہ میں تو تیری محبت میں مانتا ہوں جس کو بھی مانتا ہوں، اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت میں جس کو مانتا ہوں، تو
جس کو ہم مانتے ہیں اللہ اس کے رسول کی محبت میں مانتے ہیں نا، پیر بھی ہم جس کو مانتے ہیں تو اسی لیے مانتے ہیں کہ یہ ہمارا وسیلہ بنے گا آگے تک کا، رکاوٹ بن رہا ہے تو پھر وسیلہ تو نہ ہوا۔ اچھا، دوسری بات کہ جو اب جعلی ہیں پیر، ٹھیک ہے، اب ان کا تو معاملہ ظاہری ہے کہ وہ خلاف شرع کام کریں گے اور اس پر نادم نہیں ہوں گے، برے برے کام کریں گے، برے کاموں کا حکم دیں گے، خلاف شرع چلیں گے، کبھی کبھار نہیں، ان کا روزانہ کا چلن ہی یہ ہوگا جیسے عام طور پہ چلتا ہے، وہ بے پردگی بھی ہوگی، بڑے معاملہ خراب ہوں گے۔ تو اب وہاں پر آنکھیں بند کرنے کا حکم نہیں ہے، ان کو تو شریعت میں تولا جائے گا کہ بھائی یہ کون ہے۔ اچھا، یہ باطن کا کھلنا یہ نہیں ہے کہ میں حضرت کے پاس آیا تھا نوکری کے لیے، میری نوکری لگ گئی تو یہ بہت بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ استدراج بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی شخص ایسا ہے اگر اس کے پاس شیاطین اس نے مسخر کر رکھے ہیں، موکلات کا وہ عامل ہے، حمزات کا عمل کیا ہوا ہے، تو وہ آپ کو آپ کی گزشتہ زندگی کے سارے واقعات بتا سکتا ہے۔ یہ روحانیت نہیں ہے، یہ عملیات ہے۔ عملیات تو ہندوؤں کے پاس بھی ہوتے ہیں، چمتکار کافروں کے پاس بھی ہوتے ہیں۔ کئی کوئی بولے کہ نہیں بھائی میرا فلاں بندہ چلو بڑا پہنچا ہوا ہے، کیوں؟ بس وہ اس میں حاضری آتی ہے اور وہ جو کہے گا وہ ہو جاتا ہے، ساری باتیں بتا دیتا ہے۔ تو یہ خلاف شرع جو چیزیں ہوتی ہیں، اگر ان میں ایسی باتیں ہوں، خلاف شرع چلنے والے سے اگر ایسی باتیں ظاہر ہو رہی ہیں کہ کسی کی دعا کا پورا ہو جانا یا کسی کی نوکری لگ جانا، کسی کے گزشتہ احوال کا بتا دینا، یعنی مقدمہ جیت جانا، کام رکے ہوئے کاموں کا ہو جانا، یہ کرامت نہیں ہے، یہ استدراج کہلاتا ہے۔ تو استدراج اور کرامت کا فرق سمجھنا ایک ہی چیز سے ممکن ہے، اور وہ شریعت ہے کہ شریعت پہ چل رہا ہے تو اس کے معاملات کرامت ہے، اور شریعت سے ہٹا ہوا ہے یا شریعت کو کچھ نہیں سمجھتا تو اس کے معاملات استدراج ہیں۔ ظاہر کی بات کر رہا ہوں میں، باطن الگ چیز ہے۔ باطن کھلنا یہ ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں مثال کے طور پہ زیارت ہو گئی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ اچھا، کسی کی زیارت آپ کو فائدہ نہیں کرے گی، اس نے دیکھ کے بولا وہ تو پھر کوئی بھی پتہ نہیں، جھوٹے گواہ بھی ہوتے ہیں، سچے جھوٹے خواب بیان کرنے والے بہت ہوتے ہیں۔ اپنے لیے آپ کا اپنا خواب حجت ہے، جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو اور وہ کسی کے لیے اچھا کلمہ ارشاد فرمائے، وہ حجت ہو گیا آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اور اسی طرح کے روحانی معاملات کسی کے ساتھ ہوں اور وہ کسی کی تائید میں آ جائے تو اس کا مطلب وہ بندہ صحیح ہے، اگرچہ اس کا ظاہری شرائط میں سے کچھ ایک آدھ آپ کو کم بھی لگ رہی ہے، کیونکہ اس کا باطن مضبوط ہے، اس کا رابطہ تو ہے نا بھائی آگے، تو جو مقبولوں میں سے ہو جاتا ہے پھر اس کا بہت سارے معاملات میں ظاہر سے آپ کو چشم پوشی کرنا پڑے گی، نہیں کریں گے تو ایک تعداد ہے اولیاء اللہ کی جن کو آپ نہیں لیں گے، اور جو کہ ہوتے ہیں۔ جیسے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے جو پیر صاحب تھے، ان کے معاملات کہتے ہیں، ہم نے کتابوں میں پڑھا اور سنا ہے کہ وہ کچھ ایسے تھے کہ بظاہر وہ شریعت کے اس میں نہیں آتے تھے، کچھ معاملات ان کے، جس کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو برا بھلا کہا، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ آپ اتنے بڑے یعنی عالم ہو کر آپ نے کس کی بیعت کر لی۔ اسی طرح بہت سارے معاملات بزرگوں کے ہوئے ہیں کہ جو بظاہر ان کے معاملات تھے وہ سچے، مقبولین میں سے تھے،
لیکن بعض معاملات ان کے سمجھ میں نہیں آتے تھے، تو پھر وہاں ہم کف لسان کریں گے، ان کی پیروی نہیں کریں گے کہ وہ کر رہے ہیں ہم بھی کر لیں، اور ان کے پاس تو حجت ہوگی. آپ کے پاس حجت کیا ہے؟ ہاں اگر وہ حکم دے، پیر کامل ہے حکم دے، تو چاہے آپ کو وہ معاملہ خلاف شرع نظر آ رہا ہے، آپ وہ کام کر لیں، کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ خلاف شرع، حقیقت میں وہ ہے نہیں، ہم سے بہتر جانتا ہے وہ. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ہم امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے وہ ہیں، مقلد ہیں. اچھا، اگر ہمیں کوئی حدیث ایسی مل جاتی ہے جو امام اعظم کے بیان کردہ مسئلے کے خلاف ہے، کیا کریں گے؟ حنفی کے لیے کیا حکم ہے؟ امام اعظم کے پیچھے چلے. کہ وہ امام اعظم کے پیچھے چلے گا. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یار یہ حدیث شریف ہے تو سرکار نے ارشاد فرمایا. تو لوگ دھوکہ دیتے ہیں نا، ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، ایک طرف تمہارے امام کا قول ہے، بڑا کون ہے ان میں؟ بھائی ظاہر سی بات ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے ہیں نا، تو سب سے بڑے ہیں، ان کی تو کیا بڑائی کوئی بیان کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، مخلوق میں سب سے بڑے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کیا واقعی یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اور اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس پر عمل کرنے کی شرائط کیا ہیں، یہ عام آدمی کو تو نہیں پتہ. تو امام اعظم، یہ حدیث ہم سے پوشیدہ نہیں رہی تو کیا امام اعظم سے پوشیدہ ہوگی؟ کیا بات ہے، کیا کہنا. تو ہمارا حسن ظن یہی ہے، حسن ظن یہی ہے کہ امام اعظم نے اس حدیث کو دیکھا ہوگا، اور دیکھنے کے بعد اس سے بھی طاقتور اور قوت والی کوئی حدیث لے کر انہوں نے اس پر عمل کیا ہوگا. اس کو اس لیے چھوڑ دیا کہ اس کے بیچ میں کوئی راوی ایسا ہوگا، یا اس کے لیے کوئی اور شرط ہوگی، یا اس کے لیے کچھ معاملہ ہوگا اور کوئی حکم ہوگا، اس سے بھی بڑا کوئی حکم ان کے پاس آیا ہوگا. مثال کے طور پہ ایک حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مضمون ہے کہ تم لوگ جب واش روم جاؤ، استنجا خانے جاؤ، تو تم نہ قبلے کو پشت کرو نہ منہ کرو، بلکہ یا تو مشرق کی طرف رخ کرو یا مغرب کی طرف. اب ہندوستان پاکستان میں کوئی اس حدیث پاک پر عمل کر کے دکھائے، لفظوں پر اس کے کیسے عمل کرے گا؟ مشرق اور مغرب. ہمارا تو مغرب میں کعبہ ہے، نہ تو ہمیں مغرب کو رخ کرنا ہے، نہ اس کو ہم نے پشت کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اب معنی کیا ہوا اس کا؟ عوام کو تو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آئے گی میں کیا کہہ رہا ہوں. جو سمجھدار ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم استنجا خانے جاؤ تو نہ کعبے کو رخ کرو نہ اس کو پشت کرو، بلکہ اپنا رخ یا تو مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو. یہ حکم کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ حکم مدینہ شریف کے لوگوں کے لیے کہ جن کے جنوب میں قبلہ تھا، شمال میں مدینہ تھا، ان کا قبلہ ایسے تھا، مدینہ ایسے تو کعبہ ایسے. اچھا، وہاں کوئی بیٹھے گا، اگر استنجا خانے میں بیٹھے گا وہاں جا کر، تو وہ اپنا رخ یا تو ایسے کر لے گا یا ایسے کر لے گا. کعبہ تو یہ ادھر ہے، اس طرف ہے کعبہ، ہے نا؟ ٹھیک ہو گیا. اگر ہم یہاں پر جو ہے نا کچھ کریں گے، ایسا کچھ کریں گے، تو ہمارے تو مغرب میں کعبہ ہے، تو ہم نہ تو کعبے کو رخ کر سکتے ہیں اور نہ ہم کعبے کو پشت کر سکتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ ہر حدیث پر بغیر سوچے سمجھے حدیث کے الفاظ کو نہیں لیا جا سکتا، بلکہ اس کے معنی کو سمجھنا پڑے گا. اس کا معنی کیا ہے، گہرائی کیا ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہے جو عوام کے سمجھنے کے لیے میں نے عرض کر دی. اسی طرح جو پیر کامل ہوتا ہے وہ بہت سارے ایسے پوشیدہ باتیں جانتا ہے کہ جو حقیقت ہوتی ہیں
اور بعض اوقات کتاب میں اس کے الٹ ایک مسئلہ بیان کر دیا گیا ہوتا ہے، وہ مشہور ہو جاتا ہے، مشہور ہو گیا، حقیقت وہ نہیں ہے، اور پیر کامل حقیقت کو جانتا ہے، تو وہ تو کتاب کے لکھے کا پابند نہیں ہے، کیونکہ وہ تو برہان کو پہنچ گیا۔ بزرگان دین کا ارشاد ہے کہ پیر کامل اپنے مرید کے لیے مجتہد کا درجہ رکھتا ہے۔ مجتہد سے سوال نہیں ہوتا کہ یہ کام آپ نے کیوں کیا، کیا دلیل ہے آپ کے پاس۔ مجتہد کے بارے میں مقلد کا حسن ظن کافی ہے کہ بھائی یہ میرا جو امام ہے صحیح کہہ رہا ہوگا، غلط نہیں کہہ رہا ہوگا، حسن ظن۔ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقلدین جو ہیں، چاہے وہ حنفی ہوں، چاہے شافعی ہوں، چاہے مالکی ہوں، چاہے حنبلی ہوں، جو بھی اپنے امام کی پیروی کرتا ہے، اگرچہ وہ کسی صحیح حدیث کے خلاف بھی جا رہا ہو، تب بھی اس پر کچھ حکم نافذ نہیں ہوگا، بلکہ اس کو حکم یہی ہے کہ وہ اپنے امام کے پیچھے چلے، کیونکہ یہ حدیث کو نہیں جانتا، اس کو حدیث کا علم نہیں ہے عام آدمی کو۔ امام کو یہ حدیث بھی پتہ ہے اور سینکڑوں حدیثیں اور بھی پتہ ہے، اس کے پاس برہان موجود ہے، اس کے پاس حجت موجود ہے۔ تو عام آدمی کے لیے امام کا قول، اپنے امام کا قول حجت۔ بھئی آپ کون سے مسلمان ہو؟ بھائی میں حنفی مسلمان ہوں، چلو ٹھیک ہے، اوکے صحیح ہے۔ کیوں کہ امام اعظم کے بارے میں بڑے بڑوں کا قول ہے کہ وہ مقبولوں میں سے ہیں۔ دوسری بات کہ کسی ایک مسئلے میں چاروں ائمہ کا اگر اختلاف پایا جاتا ہے، حنفی کچھ کہتے ہیں، امام اعظم کچھ فرماتے ہیں، امام شافعی اس کے تھوڑا ہٹ کے بات کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل کچھ اور بات کرتے ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ کچھ اور بات کرتے ہیں۔ صحیح بات تو کوئی ایک ہی ہوگی نا، صحیح موقف تو کچھ ایک ہی ہوگا نا۔ ایک وقت میں چاروں تو صحیح نہیں ہو سکتے، تو یقیناً چاروں میں سے کوئی ایک حق پر ہے، باقی مجتہد خطا کر رہے ہیں، خطا اجتہادی پر ہے، اور ان کے صدقے ان کے جتنے پیروکار ہیں سب خطا اجتہادی پر ہیں۔ ہزاروں نہیں لاکھوں مسائل ہیں ایسے، تو لاکھوں نہیں کروڑوں خطائیں ہو رہی ہیں۔ خطا کون سی ہے؟ اجتہادی خطا، یعنی اللہ کے حکم کو عمل کرنے کے لیے، چھوڑنے کے لیے نہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کے حکم پر عمل ہو جائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل ہو جائے۔ نیت یہی ہے ہماری کہ شافعی بھی کوشش کر رہے ہیں، مالکی بھی، حنبلی بھی، ٹھیک ہے، حنفی بھی، تو اگرچہ اس میں خطا اجتہادی ہو بھی جائے اس پہ بھی ایک ثواب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ برہان اور حجت تو چاروں کے پاس ہے، ٹھیک ہے، تو اپنی اپنی جگہ خطا پر ہونے کے باوجود صحیح بھی ہو اور مقبول ہیں، وہ چاروں خطا پر ہونے کے باوجود مقبول ہیں، تو دیکھا جاتا ہے مقبول ہے کہ نہیں بندہ۔ خطا ہو، ہماری نظر میں خطا ہے نا، اللہ کی نظر میں وہ خطا نہیں ہے، کیوں؟ کوشش ہے اس کی، کوشش کر کے انسان خطا ہے، غلطی کر گیا، لیکن نیت کیا ہے اس کی؟ نیت المومن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مجتہدین کی جو نیت تھی وہ یہی تھی کہ میں صحیح مسئلہ بتاؤں لوگوں کو، انہوں نے اپنی پوری کوشش کی اپنے علم کے مطابق اور اللہ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق، اور یہ راستے اللہ اس کے رسول نے کھولے ہیں کہ اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، تو وہ یہی والا اختلاف اجتہادی رحمت ہے۔ تو اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا کہ
ظاہری معاملات میں جس کو برہان حاصل ہو جائے باطنی معاملات میں، اس کو آپ اس پر قیاس کر لو. چلو یار، کون سا والا کہ مسافر جب اندھیری رات میں کہیں اجنبی شہر چلا جائے اور نماز کا وقت ہو جائے اور قبلے کی سمت نہ پتہ ہو تو کیا حکم ہے کہ اپنے دل پہ غور کرے، جس طرف رائے جم رہی ہے اس طرف کو نماز پڑھ لے، ہو گئی. چاہے قبلہ اس طرف ہے، میرے دل میں آیا اس طرف ہے، میں نے یہاں پڑھ لی، ہو گئی. ایسے 4 رکعتیں ہیں، پہلی میں یہ آیا کہ اس طرف ہے، میں نے پہلی رکعت یہاں پڑھی، دوسرے میں رائے تبدیل ہو گئی، اس طرف ہوگا، میں نے یوں منہ کر لیا، یہ بھی ہو گئی. تیسرے میں آیا نہیں یار اس طرف ہوگا، تیسرے میں یہاں رخ کر لیا، یہ بھی ہو گئی. چوتھی میں آیا نہیں یار یہاں پر ہوگا، تو میں نے ایسے رخ کر لیا، 4 ہو گئی. حکم یہی ہے نا. جی جی تحریک. تو کعبہ تو ایک ہی طرف تھا، جی 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 3 طرف تو خطا ہوئی نا، خطا ہوئی کوشش میں، یہ خطا اجتہادی ہو گئی، تو اس کی مثال ہو گئی. کیونکہ یہاں پر وہ شخص مجتہد ہے، اپنے لنفسی ہی، مجتہد لنفسی ہی ہے، وہ اپنے نفس کا خود امام ہے وہ. تو اسی طرح وہ معاملات جو کسی پر ظاہر میں نہیں کھل رہے، اگر وہ کسی پر کھل جائیں تو وہ اپنے اجتہاد پہ چلے گا، مجتہد لنفسی ہے وہ. اور جس پہ نہیں کھلے وہ ادھر منہ کر لے، جہاں اس کا دل ہو، جہاں اس کا دل مانے. چاروں راستے کھلے. اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے معاملات کھلے.